پروگرام فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے۔ گو کہ دونوں ممالک کے درمیان کبھی بھی برادرانہ یا دوستانہ مراسم نہیں رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ایران نے جس طرح سے دمشق میں اپنے سفارت خانے کو نشانہ بنائے جانے کا بدلہ لیا ہے اسرائیل میں سرجیکل اسٹرائکس کر کے، گو کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑے پیمانے پر اسرائیل کا نقصان سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے اس ریٹیلیشن کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ امریکہ جو اسرائیل کا ایک بڑا حمایتی ہے اور اسرائیل کو نہ صرف اسلحہ اور نقد رقم فراہم کر رہا ہے اس جنگ کی حمایت کے سلسلے میں، بلکہ ایک مورل سپورٹ بھی اس کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ امریکہ نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان ضرور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ شروع ہونے والی کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہے گا، لیکن اس کے باوجود اپنی حمایت اسرائیل کے ساتھ رکھنے کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ایک مرتبہ پھر کسی نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو اس خطے کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یقیناً خطرناک ثابت ہوگی۔ اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید رانا، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح سے بات کر رہے تھے ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کے حوالے سے، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید رانا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے مختلف زاویوں سے اس ریٹیلیشن کو دیکھا جا رہا ہے جو ایران کی جانب سے کی گئی ہے، دمشق میں سفارت خانے پر حملے کا جو بدلہ لیا گیا ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ایران کے اس حملے کے، کیونکہ کسی بڑے پیمانے پر نقصان بھی سامنے نہیں آیا ہے؟ بظاہر تو یہی وجوہات لگتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ڈپلومیٹک مشن پہ دمشق میں جو حملہ ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ساورنٹی چیلنج کر دی گئی تھی۔ دیکھیں، جو پیٹرن ہوتا ہے جنگ کا، اس پیٹرن میں ایک پرپورشنیٹ رسپانس جاتا ہے، اور اگر ایران کی ساورنٹی کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک ہوا تو ایران نے اسرائیل کی ساورنٹی کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کرنا تھا۔ تو ایک وہ پرپورشنیٹ رسپانس کے طور پہ تو بالکل یہ اسی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ دو ہی پیٹرن، ایک عام فیملیئر پیٹرن یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں یمن میں، سیریا میں، اور عراق کے اندر شیعہ ملیشیاز ہیں جن کے ذریعے اسرائیل کے انٹرسٹ کے اوپر، امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر وہ حملے ایران کروا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ انڈائریکٹ وار تو عرصہ دراز سے چل رہی، لیکن اب یہ جو جنگ کا جو ایک پورے کا پورا فوکس ہے وہ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بظاہراً ایران کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں تھا، ایران کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا، لیکن یہ اٹیک کوئی اتنا بڑا افیکٹو اٹیک نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا کہ اس کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، ایک ملٹری بیس جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، ایک بچی ہے وہ زخمی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بقول اسرائیل کے کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید ایران نے غزہ کے اندر بھی حملہ کیا ہے اور اس میں کوئی اسرائیلی جو ہے سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ہمیں انڈیپینڈنٹلی ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی دونوں طرف سے مختلف کلیمز آ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن جو براڈر پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1979 کے بعد جب سے ایرانین انقلاب آیا تھا، یہ ایران کی اور اسرائیل کی پہلی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن تھی، تو اس لیے یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ہے یہ بات، اور خدشات یہ تھے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی، اور ہمیں اس چیز کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نیتن یاہو گزشتہ 20-25 سال سے ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہو جائے، لیکن اس جنگ میں وہ امریکہ کی مدد سے ایران کو تباہ کر دے۔ یہ پوری کی پوری نیتن یاہو کی اسٹریٹجی رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اسرائیل نے پہلے حملہ ایران کی ڈپلومیٹک مشن میں کیا جو ان کی ساورنٹی چیلنج ہوگی، کیونکہ ڈپلومیٹک مشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کی ٹیریٹوری ہے۔ تو اسرائیل نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح یہ جنگ پھیل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر، جو اسرائیل نے قتل و غارت شروع کر رکھی ہے، جینوسائیڈ وہاں پہ ہوا ہے، ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو ڈومیسٹک پالیٹکس میں
اس کے اوپر 4 کرپشن کے کیسز ہیں. اکتوبر 7 کو جو ہوا اس کے اوپر انکوائری لانچ ہونی ہے. جس دن جنگ ختم ہوتی ہے غزہ کے اوپر نتن یاہو سیدھا جیل میں جائے گا. تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے. تو مسئلہ اب یہ آ گیا ہے کہ امریکہ نے پرائیویٹلی اس کو بتایا ہے نتن یاہو کو کہ دیکھیے اس جنگ کو مت پھیلائیں, ہمیں درمیان میں آپ ڈریگ مت کریں, ہم ایران کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتے اس سٹیج کے اوپر. اور ایران کے ساتھ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو امریکہ کے جو 1000 کے لگ بھگ جو ہیں ان کے فوجی ہیں عراق کے اندر, اس کے پھر سیریا کے اندر ملٹری بیسز ہیں, یو اے کے اندر ہیں, قطر کے اندر ہیں, اور باقی جگہوں پہ پورے ریجن کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. تو امریکن پورے کے پوری جو میرا خیال ہے اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں وہ انڈر اٹیک آ سکتی ہیں. تو امریکہ اس جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے ان کو اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. پہلے افغانستان سے ان کو کرنا پڑا. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ جنگ اس لیول پہ پھیل جائے. وہ دھمکیاں دے گا, وہ شپ اپنی جو بڑے شپنگ بحری بیڑے ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں اس نے لا کھڑے کیے ہوئے ہیں ایران کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا. اور جیسے ہی یہ بقول جو اسرائیل 300 کے لگ بھگ ڈرون اٹیک تھے, میزلز اٹیک تھے, اس کو بائی اینڈ لارج اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نکارہ بنا دیا ہے. اس میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, ٹیکنالوجی دی ہے, they were very much with them. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ کسی بھی طرح ایران نے امریکنز انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا. تو دیر واز اے کائنڈ آف written unspoken understanding between USA and ایران کہ وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کریں گے کیونکہ جنگ کو وہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, بعض مبصرین کی جو رائے سامنے آ رہی ہے جاوید صاحب, وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کسی بڑے نقصان کا اس وقت سامنا نہیں ہے اسرائیل کو, تو اتنی بڑی تعداد میں درجنوں 300 کے قریب جو میزائل فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے, کیا یہ کوئی میزائل ٹیسٹ تھا, کوئی تجربہ تھا, یا جو تمام تر وہ ایک طویل عرصے سے اپنا یہ تمام تر اسلحہ تیار کر رہے تھے اس کا کوئی تجربہ کیا گیا ہے, یا کیا ہے, یہ کیا مقصد ہے؟ کیا اس کے ہم سمجھ سکتے ہیں عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم جواب دینے کی کوشش ضرور کریں گے, ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں, ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں, لیکن کسی قسم کا کسی نئی جنگ کا آغاز بھی ایران نہیں چاہتا اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں آپٹکس ہیں, سمبولزم ہے, اور وہ یہ ہے میڈیا کے لیے کہ پہلی دفعہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوا ہے, پہلی دفعہ ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی ملک کی طرف سے فارملی اٹیک ہوا تو عراق نے جو 90s میں آپ کو یاد ہے جب گلف وار ہوئی تھی اس وقت کے صدر عراقی صدر صدام حسین نے ڈائریکٹ میزائلز لانچ کیے تھے اسرائیل کے اندر. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ میزائلز لانچ ہوئے تھے, اور امریکن کو پتا تھا, اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ ڈرونز آ رہے ہیں, یہ میزائلز آ رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی طرح کی ایک انسپوکن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس لیول تک ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہوگا, اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. دیکھیں اس وقت امریکہ جو ہے خاص طور پہ اس لیے بھی اس جنگ کو نہیں پھیلانا چاہتا کہ وہ آلریڈی یوکرین کے اندر انگیج ہے, وہاں پہ ویپن سپلائز دی جا رہی ہے, بہت سارے جو ملٹری ریسورسز ہیں, ایسٹ جو ہیں وہ دے ہیو ڈیووٹڈ ٹو دا یوکرین. امریکن سٹیزنز ہیں, مغربی ممالک کے شہری ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقت یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو کسی بھی طور پہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے. یہ نتن یاہو کی خواہش پرانی ہے اور اس میں وہ لگا ہوا ہے عرصہ دراز سے. میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ پھیلے گی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, گھنٹوں میں ہم دیکھیں کہ اسرائیل نے کوئی ایران کی پراکسیز کے اوپر اٹیک کر دیا ہے, یا ایران کے اوپر کوئی اس قسم کا حملہ کر دیا ہے جو زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کی بھی پاسبلٹی مجھے ریموٹ لگ رہی ہے. لیکن اس میں ایک خدشہ ہے. خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے بیہائنڈ دا سین امریکہ سے کنسیشنز لے گا کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم ایران کے اوپر حملہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں آپ زیادہ ہمیں یو ڈونٹ میک این آؤٹ کرائی اگر ہم رفح کراسنگ کے اوپر جو ہے گراؤنڈ افینسو کریں گے, ایئر سٹرائکس کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ رفح کراسنگ جو ہے غزہ کے اندر ہے, یہ 1.5 ملین لوگ ہیں, 15-16 لاکھ وہاں پہ لوگ جمع ہیں اس وقت. اور پہلے ہی غزہ کا ساؤتھ, غزہ کا نارتھ جو ہے پورے کا پورا بمبارڈ کر دیا گیا ہے, پورے ریزیڈینشیل بلڈنگ اڑا دیے گئے ہیں. اب وہ ساری باتیں ادھر جمع ہوئی ہے, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حماس کے لوگ ادھر چھپے ہوئے ہیں, ہم ادھر اٹیک کریں گے.
تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کا نیٹ جو رزلٹ یہ ہے کہ شاید فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور ستم کے جو نئی ویو جو ہے وہ دوبارہ شاید شروع ہو جائے اور اس کو بڑے سکیل کے اوپر شروع کر دیا جائے. یہ ایک خدشات ہیں. باقی اسرائیل جو ہے وہ ایک ہمدردی حاصل کرے گا مغرب کی حکومتوں کے سے پہلے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں نتنیاہو سے. نتنیاہو کسی کی بات نہیں مانتا. وہ اس نے جینوسائیڈ کو اسی طرح سسٹین کیا ہے غزہ کے اندر. اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے صدارتی الیکشن ہے امریکہ کے اندر. تو میرا خیال ان خدشات کے پیش نظر اور باقی جو خطے میں امریکن انٹرسٹ ہے اس کے پیش نظر، جو یوکرین میں جنگ ہے اس کے پیش نظر، امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جنگ دوبارہ جو پرانا پیٹرن ہے اسی پہ آہستہ آہستہ چلے جائے گی. اور وہ پرانا پیٹرن یہی ہے کہ لبنان سے اسرائیل کے اوپر حزب اللہ اٹیک کرتا رہے گا اور اسرائیل یہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرے گا ایران میں. یہ جاری رہے گا. سیریا میں جو ایران کے انٹرسٹ ہیں میں بھی دوبارہ ڈپلومیٹک انسٹالیشنز پہ حملہ نہ ہو، لیکن باقی جگہوں کے اوپر وہ حملہ کرے گا اسرائیل. اور چونکہ اسرائیل کا خیال ہے کہ حزب اللہ کو ساری کی ساری جو ویپنز کی سپلائیز ہیں وہ سیریا کے ذریعے لبنان میں آتی ہیں اور لبنان سے اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور سیریا کے اندر ظاہر ہے وہ ساری سپلائیز جو ویپنز کی ہیں وہ ایران سے وایا عراق آتی. تو ایک یہ پراکسیز کا سلسلہ جو ہے میرا خیال یہ چلتا رہے گا اور یہ جنگ جو ہے پھیلے گی نہیں. دیکھیں امریکنز کی جو منافقت ہے اور جو امریکنز کے ڈبل سٹینڈرز ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے. انہوں نے ایران کو دھمکی دی ان حملوں سے پہلے کہ دیکھیں اگر آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو ہمارا رسپانس آئرن کلیڈ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیں گے. اب ظاہر ہے دے آر ڈریگنگ دیئر فیٹ ناؤ اور اسرائیل کو پرائیویٹلی ایڈوائز ہی کریں کہ آپ اس جنگ کو مت پھیلائیں. اور امریکنز جو ہیں اس چیز میں خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جتنے بھی ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، میزائل اٹیک ہوئے ہیں، ان کو موسٹلی جو ہے کرپل کر دیا ہوا کے اندر. وہ کس حد تک ٹھیک ہیں کس حد تک نہیں ہیں یہ تو بھی ان کے دعوے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. جہاں آپ کا دوسرا سوال کا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بار بار امریکن صدر کہہ رہے نتنیاہو کو کہ آپ جنگ کو بند کریں، سویلینز کیجولٹیز کو کم کریں، اور ایٹ دا سیم ٹائم پوری ویپن سپلائی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جاری ہے. جرمنی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، یو کے پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ان کی منافقت ہے نا. بنیادی طور پہ ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان سب کا الائنس ہے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ، ہندوستان کا اسرائیل کے ساتھ ایک پورے کا پورا الائنس جڑا ہوا ہے. یہ سب ایک ہیں. جب مسلمانوں کی دشمنی آتی ہے، مجھے بتائیں حماس کوئی بہت بڑی ملٹری فورس نہیں ہے، اٹس این انسرجنٹ ملیٹنٹ فورس، اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک سے آپریٹ کرتی ہے. یہ کوئی بڑی کوئی فارمل کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں. اور اسلامک جہاد دوسرا گروپ ہے. ان بیچاروں نے نیچے انڈر گراؤنڈ بیسز بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ وہ سروائیو کر رہے ہیں. ان کو مارا جا رہا ہے، چھوڑیں ان کو، بلکہ عام لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. 1 سے 2% پاپولیشن جو ہے وہ غزہ کی ختم کر دی گئی ہے. ویسٹ بینک کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ان کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. مزید سیٹلر ایکسپینشن جو ہے وہ جاری ہے. ظلم اور ستم کی داستانیں ختم نہیں ہو رہی، پھیلتی جا رہی ہیں. تو یہ ساری کی ساری امریکہ کی اشیاء بات سے ہو رہا ہے. آج اگر امریکہ جو ہے اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے اسرائیل کو، ویپن سپلائی نہیں کرتا، پولیٹیکل سپورٹ نہیں دیتا، ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں دیتا، UN سیکورٹی کونسلز میں اسرائیل کے خلاف ریزولوشنز کو ویٹو نہیں کرتا، تو یہ جنگ بند ہو جائے گی. تو یہ ہمیں احمق بنایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسرائیل نے پورے مغرب کو کرپٹ کر دیا ہے. انہوں نے جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں ویسٹ کے اندر، گورنمنٹس کے اندر، وہاں پہ یہودی لابیز نے آپریٹ کرتی ہیں، ان کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ میں وہ فنڈنگ لیتے ہیں، وہ ویپنز لیتے ہیں، وہ پولیٹیکل سپورٹ لیتے ہیں. اور وہ اسی طرح UN میں انہوں نے پوری کی پوری جو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں ان کو ویٹو کروایا ہے. امریکہ سب سے بڑا اگریسر ہے. امریکہ نے میں سمجھتا ہوں کہ 20-30 لاکھ لوگوں کو تو ابھی گزشتہ 30-40
سالوں کے اندر شہید کر دیا. افغانستان میں دیکھ لیں, عراق کے اندر دیکھ لیں, سیریا کے اندر دیکھ لیں, لیبیا کے اندر دیکھ لیں, کہاں نہیں انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا. اور کوئی یہ امریکہ جمہوریت پسند نہیں ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ مرسی کی حکومت کو گروایا, سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایجپٹ کے اندر. وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ مرسی کے ایک اخوان المسلمین کے ساتھ کریڈینشلز تھے, اس لیے وہ حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا. افغانستان میں انہوں نے طالبانی حکومت کو 20 سال پہلے ختم کیا. پھر طالبان واپس آئے ہیں, سب مائٹ از رائٹ. طالبان نے جہاد کیا ہے, اس جہاد کے نتیجے میں امریکنز کو شکست ہوئی. ایک واحد ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ امریکنز کو اور نیٹوز کو بری طرح شکست ہوئی ہے. باقی تو ہر جگہ ان کی ظلم و ستم کی داستان ایسی ہے کہ بس چل رہی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسرائیل اور غزہ کے مابین جاری اس جنگ کو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, جس میں 30,000 سے زائد مظلوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. رابع صاحب, یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے, کس نظریے سے, کس طریقہ کار سے جنگ کے اس اختتام کو آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل اور غزہ کے جنگ کے اس آغاز سے قبل ہی یوکرین اور روس کی ایک جنگ چل رہی تھی, اس کے بعد اسرائیل کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, مظلوم فلسطینیوں پر مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں اس کا. اب مذاکرات کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیریڈ سامنے آتا ہے, دوحہ قطر میں مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے, لیکن بے نتیجہ یہ مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے اس جنگ کی اب مزید حمایت نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے بعض مغربی ممالک کے سربراہان کی جانب سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جاری اسرائیل کی جارحیت کو ختم ہونا چاہیے, رکنا چاہیے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر یہ سب بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, اسرائیل کی حمایت نہیں کریں گے, تو اسرائیل تنہا یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ اس میں مزید کتنی کنٹینیویشن نظر آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جتنے بھی مغربی لیڈرز ہیں ان کی بیانات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ کہیں گے یہ لائبلٹی بن چکا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو ویپن سپلائی کر رہے ہیں, ان کو پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں, ان کو UN سیکورٹی کونسل میں جتنی اسرائیل کے خلاف ریزولوشنز آ رہی ہیں ان کو ویٹو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیٹس بی ویری اسٹریٹ, ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ انہوں نے سپورٹ وڈرا کی. یہ پبلک اسٹیٹمنٹ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ مغرب کے اندر, عوام کے اندر ایک بہت زیادہ پبلک ریزنٹمنٹ ہے اگینسٹ اسرائیل, اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہی. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو بنیادی طور پہ he doesn't want a negotiated settlement. وہ چاہ یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو حماس کو مجبور کیا جائے اور جتنے بھی جنگی قیدی ہیں ان کو واپس بلایا جائے, اس کے بعد مزید ظلم و ستم کیا جائے. اور وہ اپیرنٹلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. اور وہ بار بار انہوں نے ببلیکل ریفرنسز دیے ہیں, کہا ہے جی کہ ان کے بچوں کو مارنا جو جائز ہے, کیونکہ یہ بچے بڑے ہوں گے کل ہم پر حملہ کریں گے, ان کے بوڑھوں کو مارنا جائز ہے, ان کی عورتوں کو مارنا جائز ہے, کیونکہ یہ عورتوں یہ ان بچوں کو جنم دیتی ہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں کیسی ہولناک باتیں کی جا رہی ہیں. یہ فیشزم ہے, یہ فنیٹسزم ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے اور یہ ٹیررزم ہے, لیکن یہ مغرب کے لیے قابل برداشت ہے, بیکاز اسرائیل از دیئر لوڈ چائلڈ. یہ افسوسناک بات ہے. آج ہم کوئی قرآن مجید کا کوئی ریفرنس دے دیتے ہیں, کوئی جہاد کے ریفرنس دے دیتے ہیں, پاکستان کے اندر ریفرنس دے دیتے ہیں, ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, ہمیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. گزشتہ 20 سال سے پاکستان کے بچوں کو جہاد سے دور کیا جا رہا ہے. جو ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں ان سے جہاد کی آیات نکالی جا رہی ہیں. ادھر اسرائیل جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سیکولر ملک کہتے ہیں, کیا فالو کر رہا ہے؟ ریلیجیس ایجنڈا فالو کر رہا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ان کے سسٹم میں, ان کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ان سے نفرت کی جائے, عربوں سے نفرت کی جائے. اور وہ آپ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو براڈر پکچر بتاتے ہوئے کہ پوری کی پوری اسرائیل کی ریاست کا قیام کس بنیاد کے اوپر ہے کہ 2000 سال پہلے جو اسرائیلی ٹرائبس تھے, قبائل تھے, وہ فلسطین کے اندر رہتے تھے. یہ ایک پورے کا پورا, اور یہ کہ جو یہودی ہیں وہ سپیریئر قوم ہیں, باقی سارے کی ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ انفیریئر ہیں, اور فلسطین جو ہیں وہ جانور ہیں. اس لیے ان جانوروں کو مارنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے, ان کے بچوں کو بھی مارنا جائز ہے. مجھے یہ بتائیں, اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, اس قسم کا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے,
اور اس کو بیک کرنے والا مغرب ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو اسی طرح اسرائیل کے ٹینٹیکلز ہیں مسلم ممالک کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، وہ اسی سسٹم پہ کام کر رہے تھے کہ ہم فلسطین اسٹیٹ نہیں بنائیں گے اور مسلمان ممالک سے ہم تعلقات کو نارملائز کریں گے۔ پاکستان، یاد رکھیں، اسرائیل کا نمبر 1 اینیمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے نیوکلیر اسٹیٹ۔ نتنیاہو کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے، میں خود دیکھ چکا ہوں، اور جس میں اس نے کہا کہ پاکستان بینگ اے نیوکلیر اسٹیٹ از اے تھریٹ، اور ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی ایک دو ناکام کوششیں کر چکے ہیں۔ تو ہمیں ہماری جو انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سم ہاؤ دا ادر ان کی اندر کوئی ایک اچھی جیو اسٹریٹجک سوچ نہیں پائی جاتی، ان کے اندر پرو اسرائیل سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ پریویس اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال تھا، اور جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے صورتحال مختلف نہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر کو وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے رائٹ فرام دا ڈے ون ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدشہ پاکستان سے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، وہ عربوں سے محبت کرتے ہیں، بیکاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور ایک اسلام کا جو ایک ہمیں یونائٹ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارا ایک مذہبی رشتہ ہے وہاں، وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی ویری مچ پرٹیکولر اباؤٹ this is a fascist state, this is a pursuing a religious agenda, but at the same time جو a parallel religious country ہے وہ تو پاکستان ایڈیولوجیکلی، اس کو وہ نیوٹرلائز کروا رہے ہیں امریکہ کے ذریعے، انفلوئنس کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹیکسٹ بک سے جہاد کی آیتیں آلموسٹ ختم کر دی گئی ہیں، جو اسلامک کریڈینشلز ہیں وہ ختم کر دیے، آئین پاکستان کے اندر اسلامک پروویژنز کو عملاً سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ وجہ اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو سپوائل کیا جائے، مذہب سے، دین سے، اسلام سے دور کیا جائے، اس ملک سے جو مزاحمت ہے اسرائیل کے خلاف جو ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، وہ ختم کیا جائے، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کرنا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، یہ ان کا دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر ایجنڈا۔ اٹس اے پیور تھیولوجیکل اسٹیٹ، اٹس اے ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ، وی ہیو ٹو بی پرٹیکولر اباؤٹ اٹ۔ ہمیں وہ سیکولرائز کرنا چاہتے ہیں، خود وہ سیکولرائز کا لبادہ اٹھا کے ایک ریلیجس ایجنڈا فالو کر رہے ہیں۔ اس گیم کو اندھا بھی سمجھ رہا ہے، اگر نہیں کوئی سمجھ رہا تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ، ہمارے سیاستدان نہیں سمجھ۔ تو اللہ ہمیں ہوش کے ناخن دے، اور جو بڑی پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اسرائیل کو جو ایکچول تھریٹ ہے وہ پاکستان سے، ایران سے تھریٹ موجود ہے، لیکن ایران سے بڑا تھریٹ پاکستان، بیکاز وی آر اے نیوکلیر پاورڈ کنٹری۔ ابھی ہمارے لیڈرشپ جو ہیں ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اوور دا پیریڈ آف اے ٹائم انہوں نے سم ہاؤ دا ادر مینج کیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی، پرٹیکولرلی تھرو سعودیز، تھرو دا یو اے لیڈرشپ۔ اس لیے جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، وی نیڈ ٹو ایکسرسائز کوشن۔ جو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ حماس کا اٹیک نہ ہوتا، جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری سجیسٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان باقی 5 6 7 اور ممالک کے ساتھ اسرائیل کو ابھی تک تسلیم کر چکا ہوتا۔ جاوید صاحب، یہ بتا دیجیے آخر میں کہ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یقیناً ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ نظر آتی ہے کہ ایسے کسی بھی مسئلے کا حل ہمیں اس پلیٹ فارم سے تاحال نظر نہیں آیا ہے۔ اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر کوئی نئی جنگ چھڑ سکتی ہے، یہ بیان تو دے دیا اقوام متحدہ نے کہ دنیا یا مشرق وسطیٰ کا یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک مرکزی کردار ہونا چاہیے اس ادارے کا، کیا آپ کو وہ کردار نظر آتا ہے اقوام متحدہ کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرو اسرائیل ریزولوشن پاس ہو سکے گی، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو اس میں پروبلی یہی کہا جائے گا کہ both parties should cease hostilities, they should exercise restraint، کیونکہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ویٹو کر دے گا۔ تو اگر کوئی ریزولوشن پاس اینٹی ایران ریزولوشن آتی ہے تو چائنا اور رشیا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یو این سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بھی دم چلا ہے امریکہ کا۔ کوئی پہلی تو بات ہے کہ ریزولوشن اسرائیل کے خلاف نہیں جائے گی، اگر وہ چلی بھی گئی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ایک ریزولوشن آئی تھی کہ سیز فائر کیا جائے رمضان کے اندر، رمضان کے آخری 2 ہفتوں میں،
کہاں سیز فائر ہوا؟ اسی طرح حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگین دنیا جو ہے وہ بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایڈیولوجیکل بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. بہت شکریہ جاوید رانا صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی اسرائیل اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ کے حوالے سے. گو کہ ایران یہ بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی اس بات کو باور کرایا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اسی حق کے ذریعے اسرائیل کو جواب دیا گیا ہے دمشق پر سفارت خانے کے حملے کا. لیکن اگر اسرائیل اس کے جواب میں مزید کوئی حملہ کرتا ہے ایران پر تو کیا اقوام متحدہ میں موجود وہ تمام تر ممالک جو رکن ہیں اس پلیٹ فارم کے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یا مشرق وسطیٰ خاص کر کے اس خطے میں کسی نئی جنگ کا آغاز نہ ہو، تو وہ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتے نظر آئیں گے، یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.